حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سیاہ چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خود کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں لیکن وہ شخص پوری دنیا گھوما، ساری دنیا کا کونا کونا اس نے کھنگال ڈالا، لیکن اسے کہیں سکون نہ ملا۔ تو ایک دن اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا، وہ بھی تو انگریز تھا، اس نے کہا اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون چاہیے، تو اس نے کہا اگر سکون چاہیے تو قرآن پڑھو، تو مائیکل جیکسن نے قرآن پڑھا تو اس نے سکون پایا، تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتے ہیں، اور بران لارا کے بلے سے نکلے ہوئے رن دنیا کے آگے چنوتیاں دیتے تھے، لیکن وہی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں یہی کہ ایک امریکن WWE ریسلر انڈرٹیکر، جسے دیکھ کر بڑے بڑے ریسلر کانپ جاتے تھے، وہی ریسلر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، لیکن آج ہم اسلام کی قدر کو بھول گئے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان ہے پکا سچا ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ آج ہم وہ سمیہ کی قربانیوں کو ہم بھول گئے، صحابہ کی قربانیوں کو ہم بھول گئے۔ آج ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر آج ہم نے کسی کرکٹر یا ایکٹر کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، اب اسی کے آئیڈیا پر ہم چلتے ہیں، اب ہم نے سنت رسول اللہ کو چھوڑ۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان ظالم حکمراں سے کہ یاد کرو اس وقت کو، اس تاریخ کو جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، تو انگریز کے سامنے کوئی ماں کا لال کھڑا نہیں تھا۔ اگر انگریز کے سامنے میں سینہ تان کر کوئی کھڑا تھا تو مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے مولانا قاسم نانوتوی کھڑے تھے، مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کھڑے تھے، مولانا جعفر تھانیسوری کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے، جو اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریز سے مقابلے کے لیے مولانا فضل حق کیرآبادی 4 سال تک مالٹا کی رسول علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا پھر خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہی ماننا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے ہمیں توحید پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اصل سارے اعمال جو ہمارے دیکھے جائیں گے وہ توحید کی بنیاد پر ہے، اگر توحید نہیں تو ہمارے سارے اعمال برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق۔ ان کا ایمان ایک دم مضبوط پکا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر پکا بھروسہ تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا یہ کام ہوگا، اگر ہماری یہ پریشانی ہے، اگر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو ہمارے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور جو کہ دنیاوی امور کو، دنیاوی کاموں کو ہم نے اپنے آگے کر رکھا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم دنیا والوں کو پوچھتے ہیں، ہر چیز کے اندر دنیا کو آگے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید قانون شریعت بھی ہے اور اخلاق و موعظت بھی، دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے اور دیگر کتب الہیہ مجموعی صفتوں کا حامل بھی۔ اس قرآن میں دین کامل کے تمام عقائد بھی ہے اور تمام مراسم عبادت بھی، تمام معاملات کے اخلاق و قوانین بھی ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل ہدایت بھی۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید حکمت کا خزانہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن مجید نصیحت کا مجموعہ ہے، والقرآن ذی الذکر،
قرآن مجید کی آیات مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، قرآن مجید حق کا علم بردار ہے۔ کتاب ینطق بالحق، قرآن مجید نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، قرآن مجید حق اور صراط مستقیم کا رہنما ہے۔ یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، قرآن مجید گمراہی سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر زبان رسالت گویا ہوئی، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے ان حقائق سے جب انسانوں نے وابستگی اختیار کی تو عقائد سے لے کر عبادات تک، معاملات سے لے کر اخلاق تک پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ انسان ترقی کے منازل طے کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا، ستاروں کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے ثریا تک جا پہنچا۔ انسانوں نے سورج کی شعاعوں اور ہواؤں کی ترنگوں کو مسخر کر لیا، لیکن تہذیب و تمدن کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر وہ خالق حقیقی کو بھلا بیٹھا۔ مادیت کے طوفان نے اس سے فکر آخرت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ وہ خود ترقی یافتہ کہلانے کی کوشش میں ایمان و اخلاق کی پاکیزگی سے محروم ہو گیا۔ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی فکر میں اپنے صحیح افکار و اقدار کی ترجمانی سے عاری ہو گیا۔ اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیرہ، اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیرہ۔ تشکیک کی زد میں ہے مسلمان کا ایمان۔ اسلام میں الحاد کے پیوند کی ترغیب، اسلام میں الحاد کے پیوند کی ترغیب، تعمیر کے پردے میں ہے تقریر کا آج میری تقریر کا موضوع اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ حضرات، اسلام پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا مذہب اور قیام امن کا داعی ہے۔ اسلام سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے امن و سلامتی۔ قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس مذہب کو بنانے والے اللہ کا نام السلام اور المؤمن آیا ہے، جس کے معنی ہے سراسر سلامتی اور امن دینے والا۔ اس امن و سلامتی والے مذہب کو پھیلانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنتان کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس امن و امان والے مذہب کے ماننے والے مومنوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مومن وہ ہے جس کو مسلم و غیر مسلم دونوں اپنی جان و مال کا امین سمجھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو سکون اور شانتی کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس کی پوری تاریخ امن و سلامتی کے عملی واقعات سے لبریز ہے۔ معاہدہ حلف الفضول ہو یا صلح حدیبیہ کی شرطیں، خطبہ فتح مکہ ہو یا حجۃ الوداع کا پیغام، ذمیوں اور اہل کتاب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو یا قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک، ہر جگہ امن، انسانیت اور محبت کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ خاص طور سے عقیدہ توحید، احترام انسانیت، وحدت انسانی، اتفاق و اتحاد، رواداری، اخوت و مساوات اور جہاد فی سبیل اللہ اور عدل و انصاف امن و سلامتی کے وہ جلی عناوین ہے جن کی وضاحت کے بعد اسلام کا تصور امن واضح ہو کر سامنے آ فرمائیے کہ خزانے کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالحکومت میں آ رہی ہے، اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہہ کر پکارتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا تکیہ لگائے ہوئے درویش نظر آتے ہیں۔ اطراف عرب سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبارہ لگا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقہ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی کے قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینوں کے داغ دکھاتی ہے، لیکن وہ ان لونڈی و غلام سے محروم جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن وہ روزے نہ رکھے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہم نے کہا آمین۔ اسی طرح دوسری مرتبہ فرمایا کہ جب آپ کا نام لیا جائے لیکن درود نہ پڑے تو اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو پالے اور ان کی اطاعت و خدمت نہ کرے تو اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہم نے کہا آمین۔